الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ اظہار دعوت کا پہلا حکم کھلی تبلیغ کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں، اور اس صورت میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلف سے دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اسرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، یہ سمجھ لو تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنے بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا، ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس طرح سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب پر پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ بخدا میں تمہارے مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے، پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کوہ صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح مروی ہے، جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کیا، بنی فر، بنی عادی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے،
تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا امام مسلم نے اپنے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہوں گے، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انداز کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائے خالق کائنات مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔